وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان تعلق بڑھتا گیا۔ کبھی وہ پروجیکٹ پر بحث کرتے، کبھی یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھ کر چائے پیتے، اور کبھی صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ احمد کو رابعہ کے انداز میں ایک ایسی روشنی نظر آنے لگی جو اس کی اپنی زندگی کی اندھیروں کو کم کر دیتی تھی۔ دوسری طرف رابعہ کو احمد کے سکوت میں ایک عجیب سی گہرائی دکھائی دیتی، جیسے اس خاموشی کے اندر ایک دنیا چھپی ہو جو وہ صرف احمد کی آنکھوں میں پڑھ سکتی تھی۔ شروع میں دونوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ملاقاتیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی کے سب سے قیمتی حصے بن جائیں گی، مگر وقت نے یہ حقیقت ان پر آہستہ آہستہ واضح کر دی۔ احمد اکثر لائبریری میں بیٹھ کر رابعہ کا انتظار کرتا۔ وہ چاہتا کہ وہ آ کر سامنے بیٹھے تاکہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکے۔ کبھی رابعہ ہنستی تو احمد کو لگتا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ جیت لیا ہو، اور جب رابعہ خاموش ہوتی تو احمد کے دل میں عجیب سا اضطراب آتا۔ وہ سوچتا کہ آخر وہ کس سوچ میں گم ہے۔ رابعہ بھی احمد کی غیر موجودگی میں بے چین رہتی۔ وہ اکثر خود کو قائل کرتی کہ یہ صرف دوستی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ مانتی تھی کہ یہ احساس عام نہیں۔ ایک دن جب دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے تو احمد نے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے بغیر یہ یونیورسٹی کتنی خالی سی ہو جائے گی۔ رابعہ نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر تم ساتھ ہو تو کوئی جگہ خالی نہیں لگے گی۔ احمد نے اس کے جواب پر مسکرا کر چائے کا گھونٹ لیا، لیکن اندر سے وہ جان گیا کہ ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ان کی یادیں بڑھتی گئیں۔ کبھی وہ کلاس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ واک کرتے، کبھی بارش میں چھت کے نیچے کھڑے ہو کر خوابوں کی باتیں کرتے، اور کبھی لائبریری میں صرف خاموش بیٹھ کر کتابوں کے درمیان ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ ایک دن بارش کے موسم میں جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور یونیورسٹی کے باغ میں بھیگتے پتے زمین پر گرے تھے، احمد نے دھیرے سے کہا، یہ لمحہ مجھے کبھی بھولنے والا نہیں لگتا، کاش یہ وقت رک جائے۔ رابعہ نے اس کے قریب کھڑے ہو کر جواب دیا، وقت تو کبھی نہیں رکتا، لیکن کچھ لمحات ہمیشہ دل میں زندہ رہ جاتے ہیں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ لمحہ وہی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ جلدی سے نظریں چرا گئی۔ ان کے تعلق میں شدت بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر پھر بھی دونوں نے کبھی کھل کر اپنے جذبات کا اعتراف نہ کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شاید وقت ہی ان سب باتوں کو واضح کر دے گا۔ احمد کو رابعہ کی دعاؤں میں اپنی جگہ محسوس ہوتی اور رابعہ کو احمد کی نظروں میں اپنا عکس نظر آتا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ احساس محبت ہے، مگر اسے لفظوں میں ڈھالنے سے ڈرتے تھے۔ امتحانات کے دنوں میں جب سب طلبہ دباؤ میں تھے، احمد نے رابعہ کو نوٹس بنانے میں مدد دی۔ رات دیر تک وہ دونوں لائبریری میں ساتھ پڑھتے۔ احمد رابعہ کو حوصلہ دیتا اور کہتا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ رابعہ اکثر کہتی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے بغیر میں کچھ کر سکوں گی، اور احمد یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، رشتے کی گہرائی بڑھتی گئی۔ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بحث کرتے، لیکن بحث کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی، جیسے محبت نے ان کی ضد کو بھی نرم کر دیا ہو۔ ایک دن رابعہ بہت خاموش تھی۔ احمد نے پوچھا تو اس نے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے ہم سب کچھ کھو دیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ دلوں کا رشتہ ہے، اور دل کا تعلق وقت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ صرف اتنا کہہ سکی، کاش تم صحیح ہو۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، یقین کرو، محبت وقت سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس دن سے رابعہ کے دل میں سکون آ گیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کچھ وقت بعد جب دونوں نے یونیورسٹی کا آخری سال شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ اب وقت تیزی سے بدل رہا ہے، لیکن ان کی محبت وقت کے ساتھ مزید پختہ ہو رہی ہے۔ احمد نے باغ کے اسی حصے میں جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، رابعہ سے کہا،
میں نہیں جانتا زندگی ہمیں کہاں لے جائے گی، لیکن ایک بات جانتا ہوں، اگر تم ساتھ ہو تو سب کچھ آسان ہے، اور اگر تم نہ ہو تو سب ادھورا ہے۔ رابعہ نے دھیرے سے کہا، پھر ہم ایک دوسرے کا سہارا ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے محسوس کیا کہ ان کی کہانی محض ملاقاتوں کی داستان نہیں، بلکہ زندگی کا وہ فیصلہ ہے جسے وقت نے خود تحریر کیا ہے۔